بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Faiza Tariq from Hamida Rashid Institute of Science and Technology, Multan. I am lecturer of Pak Study. Today is my second lecture. Today my topic is علی گڑھ موومنٹس، جس کو تحریک علی گڑھ بھی کہا جاتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اہم بھی ہے. آج کے ٹاپک میں ہم اس رہنما کی بات کریں گے جس نے مسلمانوں کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو اس وقت سہارا دیا جب مسلمان مسلسل پشتی کا شکار تھے. اس عظیم رہنما کا نام سر سید احمد خان تھا اور ان کی تحریک کو تحریک علی گڑھ کہا جاتا ہے، جو کہ 19ویں صدی کی اہم تحریک ہے. مسلمانوں کی ثقافتی اور مذہبی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ تحریک چلائی گئی. سر سید احمد خان اس کے بانی تھے. اس کو تحریک علی گڑھ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو علی گڑھ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا بنیادی مرکز علی گڑھ اتر پردیش میں تھا. سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو یہ 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے. میر متقی ان کے والد کا نام تھا. عزیز النساء ان کی والدہ کا نام تھا. 1839 میں ان کی وفات کے بعد انہوں نے برٹش کمپنی کو جوائن کیا اور وہاں پہ ایز اے کلرک. گورنمنٹ کی غیر مسلم پالیسی کی بات کی جائے تو 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد سر سید کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان انگریزوں کے ساتھ کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. 1869 میں آپ نے انگلینڈ گئے اور اپنے نظریے کو 1869 میں آپ انگلینڈ گئے اور وہاں اپنے نظریے کا انعقاد کیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا اور واپس آ کے آپ نے ہندو اور مسلمان کے اتحاد کے زبردست حامی بنے. ہندو مسلمان اتحاد کے زبردست حامی بنے اور مسلمانوں کو آپ نے بولا کہ he asked Muslim to consider themselves that first of they are Indians and then anything else. ان کی آئیڈیالوجی یا ان کے نظریے میں اس وقت تبدیلی آئی جب مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان 1867 میں ہندو مسلم زبان تنازعات پیدا ہو گئے اور آپ نے یہ ریلائز کیا کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ آئیڈینٹی رکھتے ہیں. He realized that Muslims could be more benefit with more closeness with English than Hindu. First to bring Muslim near British کی بات کی جائے تو in order to bring Muslim near British he sought help from علی گڑھ Education Center. With the cooperation of the college, the Muslim students were imparted education from a particular point of view so that they could realize that their benefit was in supporting the British rule in India. Services of سر سید احمد خان کی بات کی جائے تو انہوں نے تعلیمی اداروں کا قیام کیا. غازی پور میں، مراد آباد میں، غازی پور میں کالجز بنائے اور جنہوں نے بعد میں قائم کیا اور ان اسکولوں نے بعد میں کالج اور یونیورسٹی کا درجہ بھی حاصل کیا. آپ نے محمدین اینگلو اورینٹڈ اسکول کا آغاز کیا جو کہ 24 مئی 1877 میں کیا. اس ادارے کا مقصد مسلمانوں کو تعلیمی سرگرمیوں میں آگے کرنا تھا اور برٹش بکس کا اردو میں ترجمہ کر کے ان کو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے پبلش کرنا تھا. آپ کی سیاسی سرگرمیوں کی بات کی جائے تو سر سید آلسو انکریز دا political awareness of Muslims in the subcontinent. At first he believed in Hindu-Muslim unity but later resorted to the two-nation theory. تحریک علی گڑھ کا مسلمانوں پہ اثر کیا پڑا؟ اس تحریک سے مسلمانوں میں نہ صرف شعور پیدا ہوا بلکہ ان کو اپنی سیاسی لحاظ سے اہمیت کا اندازہ ہوا. سیاسی لحاظ سے اور تعلیمی لحاظ سے ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہوا اور انہوں نے ایک اتحادی طور پہ ایک الگ حیثیت اور الگ قومی ریاست کے طور پہ مل کے جدوجہد کرنا شروع کی اور اپنی سیاسی اور تعلیمی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا. تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب اینڈ لائک آور چینل فار فردر ڈیٹیلز. تھینک یو سو مچ.